بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بالکل عافیت سے ہوں گے۔ قاری محمد الیاس دامت فیوضہم کے حکم سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ قاری صاحب میرے انتہائی مشفق اور محب استاد مکرم ہیں۔ وہ اپنے کسی عزیز کی شادی میں مصروف تھے تو انہوں نے مجھے حکم فرمایا ہے، تو ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ چند دنوں کے بعد انشاءاللہ قاری صاحب خود تشریف لائیں گے اور ان کی ویڈیو ہی اپلوڈ ہوا کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ماہ رجب المرجب کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اور یہ وظیفہ کسی مخصوص دن کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ پورے مہینے کا وظیفہ ہے، اور پورے مہینے کے دنوں کا بھی وظیفہ ہے اور رات کا بھی وظیفہ ہے۔ اور یہ وظیفہ ہے تمام پریشانیوں کو، تمام الجھنوں کو، تمام مسائل کو اللہ کی ذات عالی سے حل کروانے کا۔ انسانی زندگی میں جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، سلسلوں میں بن جاتا ہے، کبھی سلسلہ ازدواج میں منسلک ہو جاتا ہے، کبھی کسی کاروبار کے سلسلے میں چلا جاتا ہے، کہیں جناب باہر ملک میں چلا جاتا ہے۔ تو اب جیسے جیسے انسان سلسلوں میں زندگی میں قدم بڑھاتا ہے، بعض اوقات تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو کامیابیاں ہی عطا فرماتے ہیں، اور بعض اوقات انسان یوں ہوتا ہے کہ مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، کسی بھی مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے، ناجائز مقدمات کا اور جناب گھریلو لڑائی جھگڑے کا۔ یعنی انسانی زندگی میں جو بھی مسئلے مسائل آ جائیں، انسان کسی بھی مسئلے سے دوچار ہو جائے، کسی بھی الجھن کا شکار ہو جائے، ان تمام الجھنوں اور مسائل کے حل کے لیے ہم آپ کو وظیفہ عرض کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم آپ کی خدمت میں 3 دعائیں عرض کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بڑی مستند اور بڑی مجرب اور بڑی پرتاثیر دعائیں ہیں۔ تو پہلی دعا یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ انسان ہے بتقاضۂ بشریت، انسان زمانہ بلوغت کے بعد کہ جب صغر سنی کی حدوں کو کراس کرتے ہوئے زمانہ بلوغت میں انسان قدم رکھتا ہے، تو انسان سے لامحالہ طور پہ خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، کبھی صغیرہ گناہ ہے، کبھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھا، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرماتا۔ اب استغفر اللہ میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی سے ہم معافی مانگ رہے ہیں، اور اس کی ذات عالی کی طرف رجوع کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری زندگی میں مجھ سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں تو میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور میرے نیک اعمال کو قبول کر لے، اور مجھے اپنے قریب ترین بندوں میں شامل کر لے۔ جب انسان اس طرح کی دعا مانگتا ہے تو اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، جناب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ گناہوں کو معاف فرما کر اس پر اپنی رحمت کی بارش برسانا شروع کر دیتے ہیں، اس پر اپنی نعمتوں کی بارش برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان قصوروار ہے، خطاوار ہے، اپنی خطاؤں کا اقرار کر رہا ہے، تو اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری دعا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کسی بھی وقت آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی طاقتور نہیں ہے سوائے میرے رب وحدہ لا شریک کے، اسی کی طاقتیں ہیں ساری کی ساری۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور بے بس ہیں، گناہ گار ہیں، ہمارے پاس کوئی کچھ نہیں ہے، سب کچھ تیری ہی ذات کے پاس ہے، اور سب کچھ تیری ہی ذات ہے۔ اور تیسری دعا ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب اس دعا کی فضیلت علماء کرام نے لکھا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس میں اللہ کا اسم اعظم ہے، اور جو بھی بندہ اللہ کے اسم اعظم سے اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی میں گئے، کشتی سے سمندر میں گئے، سمندر میں جانے کے بعد
آپ حیران ہوں گے، سمندر میں گئے، اللہ تعالیٰ نے حوت، قرآن پاک میں آتا ہے کہ بڑی مچھلی کو بھیجا، فرمایا کہ میرے یونس کو اپنے پیٹ میں لے لے اور اس کو لقمہ نہیں بنانا، ہضم نہیں کرنا اس کو۔ حضرت یونس علیہ السلام اتنی بڑی مچھلی تھی کہ حضرت یونس پوری مچھلی کے پیٹ میں کھڑے ہو گئے۔ اب جب رات کا اندھیرا ہوا، تاریکی ہوئی، تو یونس علیہ السلام، روایت میں آتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں بیٹھے ہیں، تو جو سمندر میں کنکریزے تھے، کنکریاں تھیں، ان سے حضرت یونس نے اللہ کا ذکر سنا۔ اب اللہ کا ذکر وہ کیا کر رہی تھی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک روایت میں یہ آیا، دوسری روایت میں تیسرے کلمے کا ذکر آیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ذکر۔ اب جب انہوں نے یہ ذکر سنا کہ سمندر کی تہوں میں کنکریاں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، تو حضرت یونس علیہ السلام کی زبان پر آیت کریمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر میرے رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، کہ جو بھی انسان کسی بھی پریشانی، غم میں، دکھ میں ہمیں پکارتا ہے، جس طرح ہم نے یونس کو اس غم سے نجات عطا فرمائی تھی، اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اگر حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں میرے نام کے ساتھ مجھے نہ پکارتے، میری ذات کی طرف رجوع نہ کرتے، تو قیامت تک حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ تو حضرت یونس نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے تمام غموں سے نجات عطا فرما کر دوبارہ اپنی مخلوق میں بھیج دیا، اپنی امت میں دوبارہ بھیج دیا۔ تو جو بھی بندہ کسی بھی وقت میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے، اپنی پریشانیوں کے لیے، دکھوں کے لیے، غموں کے لیے، مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، الجھنوں کے لیے، تمام مسائل کے لیے جب یہ پڑھ کر اللہ کی ذات عالی سے دعا کرے گا، انشاءاللہ العزیز اللہ تمام مسائل سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ تو یکم رجب المرجب سے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، اور عمل کا طریقہ کار میں آپ کو بتلاتا جاتا ہوں کہ آپ نے نماز فجر پڑھیں یا نماز ظہر پڑھیں یا نماز مغرب پڑھیں، 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں۔ 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس یہ مناسب وقت ہے، تو آپ نے ان 3 تسبیحات کو پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر کسی بندے کو یہ کلمات نہیں آتے تو وہ صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کی ایک تسبیح کر لیں۔ تو 100 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ تو 100 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو شمار کرنا ہے۔ آپ نے ہر روز 300 مرتبہ یعنی 100 مرتبہ یہ تینوں تسبیحات، تینوں دعائیں، تینوں اذکار آپ نے کرنے ہیں۔ اس طرح آپ نے پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کی طرف رجوع رہنا ہے، اور یہ دعائیں، یہ تسبیحات، یہ ذکر اذکار آپ نے کرتے رہنا ہے۔ اگر آپ ہماری ویڈیو یکم رجب کو آپ نہیں دیکھتے، آپ 2، 3، 4، 5، 10 دن کا تک بھی آپ بعد میں آپ دیکھتے ہیں اسی رجب کے مہینے میں ہی، تو جب آپ ہماری ویڈیو سنیں تب سے ہی آپ یہ ذکر اذکار شروع کر لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پورے مہینے کا ثواب بھی مل جائے گا اور پورے مہینے کے لیے آپ کو فائدہ بھی ہو جائے گا۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔